اچھی نعتوں تقریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رجا آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہم نے جو باتیں کرنی تھی اپنے محبوب سے کر لی، نہیں بیان کیا، نہیں بتایا۔ پھر تو اس لیے حضور نے جو پوچھ لیا ان کا احسان ہے کہ اگر نہ پوچھتے تو ہم کس طرح بیان کرتے۔ تو پھر آگے بڑھے دوسرے آسمان پہ، دوسرے آسمان پر پہنچے تو پھر وہاں ہماری ملاقات دو خالہ زاد بھائیوں سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ فرمایا دونوں جوان ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں۔ حضور نے پورا حلیہ بیان کیا، ابھی نہا کے نکلے، ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے، وہ چاندی کے موتیوں کی طرح، کھڑا نقشہ فرمایا، اور دونوں تھے وہاں پر، بڑے پاکیزہ ستھرے جوان تھے۔ پھر ان کو ہم نے سلام کیا، انہوں نے بھی ہمارا استقبال کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں ہم نے بہت خوبصورت نبی کو دیکھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام کی زیارت وہاں پر کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا۔ پھر اس کے بعد کہا ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کی، انہیں سلام کیا۔ پھر پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی زیارت کی، انہیں سلام کیا۔ چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، ان کو سلام کیا تو وہ رونے لگے، دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے یہ جوان میرے بعد آیا، کیا مرتبے پایا، یہ جوان میرے بعد آیا، کیا مرتبے پایا کہ اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، اس کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ نے اس کو کیا شان عطا کی۔ یہ رونا حسد کی وجہ سے نہ تھا، اس وجہ سے تھا کہ بڑی محنت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت محنت کی، لیکن آپ کی قوم بڑی نکمی، بڑی نالائق قوم، ایسے تانے دیے، نبی کو بہت ستایا، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام۔ دیکھو دونوں میں فرق بتاؤں، دونوں کی قوم میں فرق۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اپنی امت کو لے کے، کہا لڑنا ہے، قوم سے لڑنا ہے، دشمنوں سے۔ قوم نے کیا جواب دیا بتائے؟ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ قوم موسیٰ ہے اور میرے نبی کے صحابہ، میرے آقا کے صحابہ، حضور لڑنے نہیں نکلے تھے، ایک قافلہ تھا اس کو روکنے نکلے تھے، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، جنگ کے حالات بن گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو لے کر مشورہ کیا، بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مشورے کی کیا بات ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں لے چلیں، جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ موجود رہے گا ہم آپ پر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، حضور جب تک جان ہے آپ کے قدموں پہ قربان کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ کو تو یہ یاد آتی ہوگی نا، قوم کہاں، یہ کہتی ہے آپ لڑے، آپ کا، یہی تو بات ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں جب بھی میرے آقا کے صحابہ کا ذکر کرو عظمت کے ساتھ کرو، بزرگی کے ساتھ کرو، احترام کے ساتھ کرو، بے ادبی کے ساتھ کسی صحابی کا ذکر مت کیا کرو۔ سارے صحابہ عظیم ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، ہم تو بعد میں آئے ہیں، اپنی کوئی اوقات ہی نہیں، لوگوں کو تو 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں مالیگاؤں کے کچھ چھوکرے جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اللہ رسول کے لیے، وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے، تو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا اور تو ان صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کے لیے زبان پہ لگام رکھو، کوئی بھی صحابی ہو وہ صحابی ہیں، اور اہل سنت جسے صحابی مانتے ہیں ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرو۔ جو میرے آقا علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کی شان میں بے ادبی کرے گا نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل قبول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، بہرحال حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے، 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، وہ بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ کعبے کے عین اوپر 7ویں آسمان پہ، فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور اس کو کہتے ہیں۔ ہاں
ساتویں آسمان پر. اب تیزی سے چلنا تھا تو تیزی سے چلتے ہیں. جیسے ماہ محرم میں کم سے کم 5 دن ہم لوگ محفل کرتے ہیں نا، ایسے معراج کے لیے بھی کم سے کم 5 دن محفل، کم سے کم 5 دن ہونی چاہیے. تو ایک ایک بات ہو. پہلے آسمان پہ کیا ہوا، بڑے مزے ہیں، بڑے مناظر ہیں. دوسرے پہ کیا ہوا تھے، ایک ایک بات کے لیے وقت چاہیے. لیکن ٹائم بھی کم ہے، حصول برکت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے، فرشتے آتے ہیں. جو ایک بار زندگی میں آتا ہے قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، آقا نے ان کا حسن بتایا، بہت خوبصورت ہے. خاص بات فرمایا کہ عبد المطلب کا چہرہ ان کے چہرے کے مشابہ ہے، یعنی حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مشابہ. تو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے عظیم شان والے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کی امت کو کچھ تحفے دوں. میں چاہتا ہوں آپ کی امت کو کچھ تحفے. اگر وہ موت کے وقت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام تحفہ دے رہے ہیں امت کے لیے. اگر موت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں ان سے کہنا وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اگر وہ رنج غم اور ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ٹینشن میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، رنج غم اور ٹینشن سے، ذہنی دباؤ سے، ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تحفہ ہے. لاحول شریف کو اگر آپ لازم پکڑ لیں، یہ لاحول شریف اتنا مبارک عمل ہے، جو اس کو لازم پکڑ لے وہ کبھی غمگین ہوگا ہی نہیں، ٹینشن اس پر جلدی آئے گا ہی نہیں، بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. ہمیشہ 100 بار عادت بنائیں لاحول شریف پڑھنے کی. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہم آگے بڑھے تو ہم سدرہ پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے. وہاں پہنچے تو حضور فرماتے ہیں سدرہ پر میں پہنچا تو دیکھا کہ 2 کرسیاں ہیں. سدرہ پر 2 کرسیاں ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہاں کون رہتا ہے؟ اور حضور یہاں میں رہتا ہوں. اور جبریل تمہارے سوا بھی کوئی رہتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں ہی رہتا ہوں اور کوئی نہیں رہتا. کہا یہ 2 کرسیاں کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں 2 ہی دیکھتا ہوں، جب سے پیدا ہوا 2 ہی دیکھتا ہوں. میں نے میرے اللہ سے پوچھا تھا اللہ رہتا میں اکیلا ہوں، یہ 2 کرسیاں کیوں ہیں؟ تو میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا جبریل معراج پہ محبوب کو بلائیں گے، معراج پہ محبوب کو بلائیں گے تو تیرے گھر یعنی سدرہ بھی لائیں گے اور پھر میرے محبوب کو یہاں بٹھائیں گے. گویا کہ حبیب تیرے بھی مہمان ہوں گے. یا رسول اللہ کرسی آپ کے لیے. آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ سدرہ جو ہے دیکھنے میں بظاہر بیری کے درخت کی طرح ایک درخت ہے. بیری کے پتے کیسے ہوتے ہیں؟ ویسے بیری کے پتے کی طرح ایک درخت ہے، لیکن اس کے پتے اونٹ کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اور اس کے پھل مٹکی کی طرح ہے اور ہر پتے پر فرشتہ ہے اور اللہ کے نور نے اس کو ڈھانپ لیا ہے. بڑا خوبصورت. حالانکہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کے بیری کے پتے کی طرح، وہاں کی جو چیزیں وہ دنیا کی طرح نہیں ہے، صرف سمجھنے سمجھانوں کو ہے. پھر آقا علیہ السلام سدرہ سے جب آگے بڑھنے لگے، بلکہ یہ بھی حدیث میں ہے سرکار نے جبریل سے کہا جبریل یہیں رک جانا ہے یا اور آگے کی طرف کوئی سفر ہے؟ کہا حضور سفر تو آگے بھی ہے. کہا پھر چلو، اب دیر کیوں کرتے ہو، چلو. تو عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نہیں آؤں گا. ارے